جہنم میں ہر وہ شخص جہنم میں جائے گا جس میں یہ 3 صفتیں پائی جاتی ہوں: درست مزاجی، دوسروں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنے والا، اور اترانے والا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا۔ تو اس حدیث میں بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کبر ایسی چیز ہے، تکبر ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم میں لے جا کر چھوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اگلی حدیث بھی اسی جیسی ہے، اس لیے اس کو بھی ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احتجت الجنت والنار، کہ جنت اور جہنم ان دونوں کے درمیان آپس میں مناظرہ ہو گیا، یعنی جنت کہنے لگی کہ میں افضل ہوں اور جہنم کہنے لگی میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں۔ فقالت النار، تو جہنم نے کہا کہ میں اس لیے بہتر بڑی ہوں کہ فی الجبارون المتکبرون، میرے اندر جتنے بڑے بڑے جبار دنیا میں گزرے ہیں اور جتنے بڑے بڑے متکبرین گزرے ہیں، بڑے منصب والے، بڑی شان و شوکت والے، وہ سب میرے پاس آنے والے، لہذا میرا درجہ اس لیے بڑا ہے کہ میرے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کا درجہ دنیا میں بڑا سمجھا جاتا تھا یا جنہوں نے اپنا درجہ بنایا ہوا تھا، اپنی شان و شوکت بنائی ہوئی، وہ میرے پاس آئیں گے۔ وقالت الجنت، اور جنت نے کہا اس کے جواب میں کہ فیہ ضعفاء الناس ومساکینہم، مجھے تو اس پر فخر ہے کہ میرے پاس وہ لوگ آئیں گے جو ضعفاء، کمزور، دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے، دیکھنے والا ان کی کوئی شان و شوکت نہیں سمجھتا تھا، اور مساکین تھے۔ مساکین اس کو بھی کہتے ہیں کہ مال دولت کے اعتبار سے کم تھے، یا مال دولت چاہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہو لیکن طبیعت میں مسکنت تھی، طبیعت میں مسکینی تھی، تو وہ لوگ سب ہم میرے پاس آئیں گے۔ تو جہنم نے فخر کیا اس بات کے اوپر کہ جتنے بڑے بڑے شان و شوکت والے ہیں وہ میرے پاس آئیں گے، اور جنت نے فخر کیا اس بات کے اوپر کہ مسکین طبیعت کے لوگ سب میرے پاس آئیں گے۔ فقضى الله بينهما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا، اور یہ فرمایا جنت سے خطاب کر کے کہ انتی الجنت رحمتی ارحم بک من اشاء وانتی النار عذابی اعذب بک من اشاء ولکلیکما علی ملؤها، جنت سے خطاب کر کے فرمایا کہ تو جنت ہے اور میری رحمت کا مظہر ہے، کہ اپنی رحمت، میری رحمت کا مظاہرہ اس جنت کے ذریعے ہوگا۔ تو جنت ہے، میری رحمت کا مظہر ہے۔ ارحم بک من اشاء، تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں گا اپنی رحمت سے نوازوں گا۔ اور جہنم سے خطاب کر کے فرمایا کہ تو جہنم ہے اور میرے عذاب کا مظہر ہے، تو تیرے ذریعے میں عذاب دوں گا جس کو چاہوں گا۔ اور پھر فرمایا لِکِلَیْکُمَا عَلَیَّ مِلْؤُهَا، یعنی دونوں کو بھرنا میری ذمہ داری ہے، یعنی میں دونوں کو بھروں گا، جنت کو بھی اور جہنم کو بھی۔ تو جس پر اپنی رحمت نازل فرماؤں گا اس سے جنت کو بھر دوں گا، اور جس پر اپنا عذاب نازل فرماؤں گا اس سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو یہ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم اور جنت کا آپس کا ایک مکالمہ ذکر کیا۔ اب یہ مکالمہ ہو سکتا ہے حقیقت میں بھی ہو، تو کوئی مذائقہ نہیں، اللہ تعالیٰ جنت کو طاقت دے دے بولنے کی، جہنم کو دے دے بولنے کی، تو کوئی مستبعد بات نہیں۔ اور یہ تمثیل بھی ہو سکتی ہے کہ گویا زبان حال سے جہنم یہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر سارے بڑے بڑے متکبر اور جبار قسم کے لوگ آئیں گے، اور جنت یہ کہہ رہی ہے زبان حال سے کہ میرے پاس ضعفاء اور مساکین کی کثرت ہوگی۔ لیکن سبق جو دینا منظور ہے وہ یہ کہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بنا کر، تکبر کر کے، دوسروں پر بڑائی جتا کر
رکھنا یہ اپنے آپ کو جہنم کے خطرے میں ڈالنا ہے۔ لہذا تکبر کے پاس نہ پھٹکو، یہ ہے سبق جو یہ دونوں حدیثیں ہمیں آپ کو دے رہی ہیں۔ اور جیسا کہ پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ یہ تکبر ام الامراض ہے، بیماریوں کی جڑ۔ اللہ بچائے کہ پیدا ہو جائے تو بے شمار بیماریاں خود بخود پیدا ہو، پھر انسان نہیں رہتا، وہ درندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے تکبر کی مذمت وارد ہوئی۔ تکبر پیدا ہوتا ہے در حقیقت اپنے آپ پر نگاہ کرتے رہنے سے، کہ اپنے آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ میری فلاں چیز اچھی، میری فلاں چیز اچھی، میرا فلاں مقام اچھا، میری فلاں صورت اچھی۔ اپنی اچھائیوں کا مراقبہ کرنے سے، اپنی اچھائیوں کو بار بار سوچنے سے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے اعمال، اس کے افعال، دوسروں کے ساتھ برتاؤ، ہر چیز میں اس کی جھلک آتی ہے، وہ دوسروں کے ساتھ درستی سے پیش آتا ہے۔ تو لہذا جب اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے اپنی اچھائیوں کی طرف نگاہ کرنے سے، تو علاج بھی اس کا بضد ہے، یعنی اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے عیوب کا استحضار کرے، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنی بےچارگی کا استحضار کرے تو اس سے تکبر دور ہوتا ہے۔ اور اگر کبھی فہرست بنانے بیٹھ جاؤ اپنی اچھائیوں اور برائیوں کی، تو یہی دنیا میں فیصلہ ہو جائے گا کہ عیوب زیادہ ہے یا اچھائیاں زیادہ ہے۔ کوئی بھی انسان، انبیاء علیہ السلام کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے سب سے الگ بنایا، لیکن انسان کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اگر اپنے عیوب اور اچھائیوں کا موازنہ کرے تو اس کی واقعی اچھائیاں زیادہ ہوں، عیوب زیادہ ہوں۔ ارے بھائی، کس بات پر اتراتے ہو، کس بات پر ناز کرتے ہو؟ کیا چیز تمہاری ذات کے اندر موجود ہے جس کے اوپر ناز کرو، جس پر فخر کرو؟ حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور اولیاء اللہ میں سے ہیں، وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص کو دیکھا بڑا اکڑا ہوا جا رہا ہے، سینہ تان کر اور ہاتھ چلا کر، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ فرعون بنا ہوا چل رہا ہے۔ تو قرآن شریف کو فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ جتنا اکڑ کے چل رہو زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے اور پہاڑ کے برابر تمہارا قد و قامت نہیں ہو سکتا، لہذا اکڑ کر نہ چلو۔ اگر ذوالنور مصری رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ وہ آدمی اکڑتا ہوا جا رہا ہے تو اس کو ٹوکا حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ کہ دیکھو بھائی، یہ اس طرح اکڑ کر چلنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ تم اکڑ کر چل رہے ہو، یہ قرآن شریف نے منع کیا ہے، گناہ ہے، حرام ہے اس طرح اکڑ کر چلنا۔ سمجھانے کی کوشش، وہ کہاں تھا؟ وہ تو اپنے تکبر کے نشے میں مست تھا۔ اس نے جواب میں کہا اتدری من انا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے تم یہ نصیحت کرتے ہو، جانتے نہیں میں کون ہوں؟ مطلب یہ تھا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں اور میرا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر میں اکڑ کر چلوں تو مجھے زیبا ہے اور میرے اوپر کوئی انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں۔ تو کہا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو اس وقت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ضرب المثل بن گیا عربی میں۔ فرمایا کہ ہاں بھائی جانتا ہوں تم کون ہو، اولک نطفۃ مضرہ وآخرک خیفۃ قذرہ وانت ما بین ذلک تحمل العذرہ، کہ جانتا ہوں تم کون ہو، تمہاری ابتدا تو ہوئی تھی ایک گندے پانی سے، پیدا ہوئے تھے
ایک گندے پانی سے گندے نطفے سے، تو اولو کا نطفۃ مضرہ وآخرو کا جیفۃ خضرہ، اور انجام تمہارا یہ ہونا ہے کہ بالآخر جب انتقال ہو جائے گا، مر جاؤ گے، تو یہ جسم جو ہے یہ ایک انتہائی بدبودار مردار جسم بن جائے گا۔ تو انتہا یہ ہے، ابتدا ہوئی تھی گندے پانی سے، انتہا ہوگی ایک مردار جسم کے اوپر۔ اب رہا بیچ کا معاملہ، تو فرمایا وَأَنْتَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ تَحْمِلُ الْعُذْرَ، کہ یہ بیچ کا درمیانہ عرصہ ہے، اس پورے عرصے میں تم ہر وقت نجاست اٹھائے پھرتے ہو، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں کہ تم نجاست اٹھائے نہ پھر رہے ہو۔ یہ حقیقت ہے، ذرا میں کہوں تو پیدا بھی گندے پانی سے ہوئے، آخر میں جا کر بھی مردار بننا ہے، اور دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہو تو اس حالت میں گزار رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کھال جو بنا دی ہے نا انسان کے اوپر، اس میں سارے عیوب چھپا رکھے ہیں۔ ذرا کھال سیل کر دیکھ لو تو سارا جسم نجاست سے بھرا ہوا، یہ خون ہے، یہ پیپ ہے، یہ پیشاب ہے، یہ پخانہ ہے، یہ پانی ہے، جو کچھ ہے سب نجس ہے۔ اس درجہ نجس ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر جسم سے ذرا سا خون نکل آئے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیپ نکل آئے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ویسے ہی کوئی نجاست خارج ہو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ذرا سا اس حال کو چیر کر دیکھ لو تو اندر نجاست ہی نجاست بڑی بڑی، اور چاہے جتنے ڈینگے مارتے پھرو، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن لو، بہت شاندار قسم کا فیشنیبل وضع خطہ اختیار کر لو، لیکن وہ جو نجاست اور گندگی ہے تو ہر حال میں تمہارے ساتھ چپٹی ہوئی، کسی وقت خارج نہیں، ہر وقت۔ بقول حضرت حکیم علمت حضرت آیا کہ جہاں جاتے ہو یہ نجاست اپنے ساتھ لیے پھرتے ہو، اور ڈینگے مار رہے ہو کہ میں یہ ہوں اور وہ، حقیقت میں ساری نجاست سے بھری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارا آپ کے اوپر یہ کھال کا ایک ایسا غلاف کرا دیا ہے جس سے سارے عیوب کی پردہ پوشی کر رکھی ہے، ورنہ عیوب ہی عیوب ہے سارے اندر، گندگی بھری ہوئی ہے، اس کا کبھی استحضار کر لو کہ یہ میری حقیقت ہے۔ اور جس دن ذرا یہ کھال جو ہے یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو لوگ گھن کرنے لگے، اللہ بچائے۔ یہ کھال جو عیب کو چھپا رہی ہے، یہ کھال اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو لوگ گھن کرنا شروع کر دیتے ہیں، خریدیاں ایسے آدمی کو آنے دیتے ہیں کہ جس کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے۔ جزام کوڑ اللہ بچائے پیدا ہو جائے تو کوئی قریب بٹھاتے ہوئے بھی لوگ گھنیاتے ہیں کہ اس سے یہ قریب آ جائے گا تو نفرت معلوم ہوتی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ خود شریعت نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی آدمی اس قسم کے کسی مرض میں مبتلا ہو، بیماری میں، کوڑ میں، جزام میں، بلکہ یہاں تک لکھا فقہاء کرام نے کہ اگر کسی شخص کے منہ سے بدبو آتی ہو اس کو بھی مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنا جائز نہیں، اس لیے کہ جب منہ سے بدبو آ رہی ہے بہت تیز اور جا کر نماز میں کھڑا ہو جائے گا تو آس پاس کے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ بدبو اس بیچارے کا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے بدبو منہ سے ظاہر ہونے لگی، ورنہ بدبو ہم سب میں موجود ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر وہ بدبو موجود نہ ہو، لیکن اس کی بدبو آنے لگی، ظاہر ہونے لگی، تو اس کی بدبو سے لوگ نفرت کرنے لگے، یہاں تک کہ مسجد میں حاضری کو منع کر دیا فقہاء کرام نے کہ ایسا آدمی مسجد میں نہ جائے، مسجد میں جائے گا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ وہ گھر میں جو نماز پڑھے گا وہ اس میں وہی ثواب اس کو ملے گا جو جماعت کا ثواب ہوگا، اس کے جماعت میں جانا جائے گا۔ اب دیکھو یہ شریعت کے احکام سنیے، شریعت نے اس طرح اتنے سخت احکام دیے ہیں دوسروں کو تکلیف سے بچانے کہ جماعت ایسی چیز جس کے لیے اتنے احکام وارد ہوئے، اتنے فضائل وارد ہوئے، تاکہ گھر کے مقابلے میں مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنا افضل، لیکن یہاں کہہ دیا کہ اگر منہ سے بدبو تیز آ رہی ہے تو مسجد میں بچے۔ یاد آیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حرم شریف میں،
تو طواف کرنے کے وقت دیکھا کہ ایک خاتون ہے، وہ بیچاری جذام کے مرض میں مبتلا ہے، تو اور اسی حالت میں بیچاری طواف کر رہی تھی، جذام کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لگن دی تھی اس میں، اسی تکلیف کی حالت میں جذام کی حالت میں طواف کر رہی تھی۔ لوگ اب وہ حرم کے اندر جذام کی حالت میں طواف کر رہی ہے تو کہیں پانی گر رہا ہے، لوگ قریب سے گزرتے ہوئے کراہت محسوس کر رہے ہیں، تو فاروق اعظم نے اس خاتون سے جا کر کہا کہ بی بی آپ کے لیے طواف کرنے کی اتنی فضیلت نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھیے اور گھر میں بیٹھ کر بھی آپ جب رہیں گی تو انشاءاللہ آپ کو وہ سارے طوافوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں آپ آتی ہیں لوگوں کو تکلیف ہوگی تو اس سے بچانے کی خاطر بیٹھ جائیے، جتنے اگر آپ صحت مند ہونے کی حالت میں جتنے طواف کرتی ان سارے طوافوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن گھر میں بیٹھ۔ وہ بیچاری چلی گئی حرم سے اور پھر حرم میں آنے کا ارادہ سے ترک کر دیا۔ دیکھو یہ اتباع تھی، بڑے کی بات جو میں کہا کرتا ہوں آپ حضرات سے بار بار کہ دین نام اتباع کا ہے، شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں۔ ہمیں شوق ہو گیا طواف کرنے کا، شوق ہو گیا فلاں عبادت کرنے کا، تو اب شوق پورا کر رہے ہیں، اس کا نام دین نہیں۔ دین نام ہے اتباع کا۔ اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے، اس سے پورا کرنے کا نام دین۔ اس خاتون نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ جناب طواف جیسی عبادت اتنی بڑی عبادت آپ مجھے اس سے معروف کر رہے ہیں، نہیں۔ جب اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول کے خلیفہ کا حکم ہے، تو اب میری زبان بند ہے، جا کر چلی گئی، نہیں آئی۔ جب کئی سال گزر گئے تو اس بیچاری کو پھر کچھ دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ بہت دن ہو گئے ہیں کبھی طواف کرنے کی نوبت نہیں آئی، چلو دیکھا کچھ دن کئی سال گزرنے کے بعد اس وقت فاروق اعظم کی کا بھی شہادت ہو چکی تھی، تشریف دنیا سے جا چکے تھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ وہی عورت حرم کی طرف آ رہی ہے۔ تو جب وہ حرم کو آتے ہوئے دیکھا تو کسی نے اس سے خطاب کر کے کہا کہ بی بی اب سیری ماتا ذالک کر رہی کہ بی بی خوشخبری ہو تمہیں، وہ آدمی جو تمہیں طواف کرنے سے روکا کرتا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ دنیا میں نہیں، اب مزے سے جتنا چاہو طواف کرو۔ تو وہ جس وقت اس نے یہ لفظ سنا کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا تو وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واقعہ یہ ہے کہ میں اس وجہ سے نہیں آئی تھی کہ مجھے ان سے وفات کی خبر مل گئی تھی، اگر مجھے وفات کی خبر مل گئی ہوتی تو میں نہ آتی، میں تو اس خیال سے آئی تھی کہ دل میں جذبہ اٹھا ایک مرتبہ طواف کرنے کا، یہ سوچا کہ چلو زیادہ سے زیادہ وہ مجھے منع کریں گے، سزا دیں گے، سزا کھا لوں گی، لیکن میں اپنا ایک شوق پورا کر لوں گی، سزا کھا لوں گی۔ لیکن جب مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا، تو اب جب کہ انتقال ہو چکا تو اب میں ان کے حکم کے خلاف ورزی ہوں، کیونکہ عمر ایسے آدمی نہیں تھے جن کی زندگی میں اطاعت کی جائے اور مرنے کے بعد مخالفت کی جائے، تو وہ ان کی اگر زندگی میں اطاعت کرتی تھی تو مرنے کے بعد بھی کروں گی، اگر جواب سمجھ لیں۔ اللہ تو اب یہ کر رہا تھا کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے عیوب کی پردہ پوشی فرما رکھی ہے ہماری اس حال کے ذریعے، ذرا سا یہ کہیں کھل جائے تو حقیقت حال واضح ہو جائے کیا حقیقت۔ اس لیے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا حکیمانہ مراقبہ بتایا کہ اپنے آغاز پہ غور کر لو، اپنے انجام پہ غور کر لو، اور اس وقت اس حال پہ غور کر لو۔ اگر یہ سب کچھ لیپا پوتی نہ ہو حال کی تو اندر سے سب نجاست بری، اس پر اثر ہے کس چیز پر اثر ہے؟ تو آدمی کس چیز کے اوپر انسان ناز کرے؟ عام طور سے تکبر ہوتا ہے انسان کو یا تو اپنی جسمانی حالت پر، میں خوبصورت بہت ہوں، میں صحت مند بہت ہوں، یہ ساری خوبصورتی اور صحت مندی یہ خدا جانے کس دن چھن جائے۔ تم نے خود بنا دیا تھا اپنے آپ کو خوبصورت، خود بنا دیا تھا صحت مند، جو کچھ ہے عطا ہے کسی کی، جس طرح اس نے عطا فرمائی اسی طرح اگر چاہے تو چھین لے جب چاہے، اور تجربہ ہے کہ یہ سب چیزیں کسی نہ کسی وقت جاتی رہتی۔ اللہ
ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے اولیاء اللہ میں سے، تو وہ کہیں گزر رہے تھے تو اس زمانے میں یہ غلام باندیا بکا کرتے تھے، کنیزیں اور غلام بکا کرتے تھے. تو ایک آدمی ایک کنیز کو لیے کھڑا تھا اور اسے بیچ رہا تھا. کنیز تھی بڑی خوبصورت اور صحت مند. تو اس نے ان کو گزرتے ہوئے جیسے لوگ پیشکش کیا کرتے ہیں کہا کہ دیکھیں یہ اتنی اچھی کنیز ہے، آپ اس کو خرید لیجیے تو میں آپ کو سستے داموں دے دوں گا. تو انہوں نے کہا بھائی کتنے میں دو گے؟ تو اس نے کوئی قیمت بتائی. تو کہنے لگے بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ میں کنیز لے لیتا، کنیز کے اندر کی ضرورت مجھے بھی ہے خدمت کے لیے، لیکن میں لے لیتا، لیکن اس میں یہ میں نے دیکھا کہ یہ کنیز جو ہے یہ عیوب سے بھری ہوئی ہے، بڑے عیب ہیں. کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو ایسی کنیز ہے کہ ساری دنیا اس کو پسند کرتی ہے، اور ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اور صحت کے اعتبار سے بھی اور ہنر کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ درجے کی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، عیوب اس میں یہ ہے کہ یہ کنیز جو ہے اس کا سارا حسن و جمال یہ چند مہینوں چند سالوں کا ہے، اس کے بعد ڈھل جائے گا. اور یہ صحت اور جو کچھ صحت کی بات کر رہے ہو یہ صحت بھی چند سالوں کی ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی. اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ یہ کب تک میرا کام انجام دے گی، کچھ دنوں کے بعد موت کے منہ میں چلی جائے گی. تو ایک تو کنیز یہ ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے رکھی ہوئی ہے جنت میں. اس کے اندر نہ اس کا حسن و جمال کبھی ختم ہوگا، نہ اس کی صحت کبھی ختم ہوگی، نہ وہ کبھی فنا ہونے والی ہے. تو میں تو اس جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھی ہے اس کی فکر میں ہوں، اور اس عیبدار کنیز کو میں لینا نہیں چاہتا. تو آدمی اگر غور کرے تو یہ سارا حسن و جمال، ساری صحت، ظاہری خوبصورتی، یہ سب فنا ہو جانے والی ہے. اس فنا ہو جانے والی چیز پر کیا انسان ناز کرے، کیا انسان اس کے اوپر فخر کرے. دوسرا کبھی فخر ہوتا ہے انسان کو اپنے مال پر کہ میں بڑا مالدار ہوں، اور مالدار ہونے کی بنا پر اپنے آپ کو دوسروں سے بلند و بالا سمجھتا ہے، دوسروں پر اپنا سکہ جمانا چاہتا ہے، شان و شوکت دکھانا چاہتا ہے. تو یہ مال یہ ایسی چیز ہے، کتنے مالدار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، جب حالات بگڑتے ہیں تو بڑے بڑے مالداروں کو اللہ بچائے بازاروں میں بھیک مانگ کے دیکھا گیا. میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ڈھاکہ میں اب بھی ایک بازار ہے، اس کا نام ہے بیگم بازار. تو اس کا قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک نواب صاحب تھے، وہ بڑے مال و دولت والے تھے، بڑی جاگیر، بڑی جائیدادیں خدا نے کیا کیا. تو انتقال ہو گیا تو ایک لڑکا چھوڑ کے گئے، ایک لڑکی چھوڑ کے گئے. تو ساری جائیداد، ساری دولت ان دونوں بہن بھائیوں کے حصے میں آ گئی. اب کیا ہوا کہ ایک دن بیگم صاحب نے کسی کپڑا خریدنا چاہتی تھی، کسی کپڑے فروش کو بلوایا، وہ کپڑے کا تھان لے کے آیا. تو وہ کپڑا کینچی سے اس نے کاٹ کے پھر پھاڑا ان کو دینے کے لیے. تو وہ ریشمی کپڑا تھا، اس سے پھاڑنے کی آواز بیگم صاحبہ کو پسند آ گئی. یہ آواز بڑی دلکش ہے اور اس کو سننے میں بڑا ضرور معلوم ہوتا ہے. تو اب صبح شام مسئلہ یہ ہو گیا کہ تھان بڑے بڑے ریشم سے منگوائے جاتے اور جناب اس کو پھاڑا جاتا. پھاڑ کے اس کی آواز سے نازل ہو رہی، آواز سے خوش ہو رہی، یہ آواز بڑی اچھی لگتی. انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا. جو صاحبزادے تھے ان کا یہ ہوا کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو ماچس جو جلائی، تو ماچس کے جلانے سے جو ایک ہلکی سی بو آتی ہے وہ خوشبو پسند آ گئی.